بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھائی چارہ قائم کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف ایک انصاری صحابی کے بھائی بنے، تو وہ انصاری صحابی نے ان سے کہا کہ یہ میرے دو گھر ہیں، ایک آپ لے لیں، ایک میں اپنے پاس رکھوں گا۔ میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا اور اس سے آپ نکاح کرنا، ایک میرے پاس رہے گی۔ میرے باغات ہیں، کچھ آپ لے لیں، کچھ میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے صرف اور صرف بازار کا رستہ دکھا دیجیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف پہلی دفعہ جب گئے تو انہوں نے ایک جانور خریدا، اونٹ خریدا، اور وہ اونٹ بھی آپ نے قرضے پہ لیا۔ تو پھر اس اونٹ کو بیچا، جتنے کا لیا اتنے کا ہی بیچا، نہ نفع نہ نقصان، جتنے کا لیا، لیکن اس کی رسی جو تھی نا وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اسی طرح پھر دوسرا اونٹ لیا، اس میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس اس رسی کا فائدہ ہوا، اور وہ رسیاں جمع کرتے گئے یہاں تک کہ انہیں پھر رسیاں بیچیں اور ان سے پھر وہ اونٹ لیا، اپنا ذاتی اونٹ، اور پھر اونٹوں کا کاروبار شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں برکت ڈالی۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اگر میں مٹی کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دوں تو اس کو بھی سونے کے بقدر میں بیچ سکتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک وقت میں ایک قصہ یاد آ گیا کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بات عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو وہ فرمانے لگے واللہ لأدخلن الجنت کما يدخل اصحابی، اللہ کی قسم میں بھی ایسے جنت میں داخل ہوں گا جیسے میرے ساتھی داخل ہوں گے۔ اور انہوں نے 900 اونٹ کا سامان ایک وقت میں صدقہ کر دیا، اور ایک زمین تھی اس کو 40,000 درہم میں بیچا اور وہ بھی صدقہ کر دیا۔ تو وہ ایسے تھے کہ بزنس بھی اپنا چھوٹے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کوئی میٹھی چیز تھی وہ بناتے اور جا کے بیچتے تھے، اس سے ان کو نفع ہوا۔ اور ایک دفعہ خوشبو لگا کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ شادی کر لی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم بشاتن، تو ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لو۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، ہم نے اگر کوئی کام بھی شروع کرنا ہے تو وہ چھوٹے لیول سے شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ جس کے پاس ہے تو ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ چھوٹے لیول سے شروع کرے، اللہ تعالیٰ اسی چیز میں برکت ڈالیں گے۔ اس وجہ سے عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور عثمان بن عوف اس کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو کہا جاتا تھا تاجر الرحمن، یہ دونوں رحمان کے تاجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم صحابہ کی تجارت والی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی تجارت کیسی تھی۔ ان کی تجارت میں بھی وہ اللہ کو راضی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔